پاکستان کا فائدہ میری نظر میں اس چیز میں ہے کہ آپ فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یا تو نیشنل گورنمنٹ بنا لیں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک روم میں ساری پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ چاہے جو بھی ہو, جو نیشنل گورنمنٹ کا میرا تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کرنا شروع کر دے. وہ فی الحال اکانومی کو سنبھالے اور نئے شفاف انتخابات کروانے کے انتظامات کرے. السلام علیکم ناظرین, معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین, ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ جنرل نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ. بڑے لمبے عرصے سے زوم پر ہم انٹرویوز کرتے ہیں اور آپ سے خبروں کے علاوہ آپ کی جو تجزیہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے. اور آپ کی سب سے جو تجزیے کی بڑی بات وہ یہ ہے کہ آپ درمیانی بات کرتے ہیں. آپ جسے کہیں بائسڈ آپ کا تجزیہ نہیں ہوتا, تو اس پہ لوگ بڑے سراہتے بھی ہیں اور اسی لیے ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ آپ کو ہم ریگولر اپنے بات درمیانی کے بجائے درست ہونی چاہیے. باقی نہیں, وہ درست بھی ہوتی ہے لیکن وہ پھر درمیانی بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ناظرین ہمارے بڑے آپ کو جب بھی ہم بلاتے ہیں تو وہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ مزید بھی جن صاحب کو ٹائم لیا کریں اور ان کو مدعو کیا کریں. اسی لیے آج آپ کو ہم نے اسٹوڈیو میں بلایا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سلام سر, آپ آئے, ہمارا تھینکس. شکریہ. اٹس اے پلیئر. سر ہم بات کریں گے انٹرنل بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر اور وہ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس سے پورے جسے کہیں گے ملک کے اندر ایک جسے کہ ہوپ نظر آئی ہے. اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اس سے پہلے جو انٹرنیشنلی پاکستان نے اچیو کیا ہے وہ مکہ معاہدہ جو پیکٹ ہوا ہے, مکہ پیکٹ ہوا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے پاکستان کو پوری دنیا میں کیسا دیکھا جا رہا ہوگا اسلامک کنٹریز میں؟ صحیح, بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی بہن ایسے ہیں جو کہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں کہ بھی یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس نے ڈکٹیٹ کرایا ہے, فلانا ہوا ہے. جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو غلط بات ہے اس پر آپ اپنا تبصرہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے, اس لیے کہ یہ پاکستان ایک ایسی منفرد پوزیشن میں تھا کہ وہاں سے آپ امریکہ سے بھی آپ کی بات چیت کھلی ہوئی ہے, چائنا سے بھی آپ کی بات چیت کھلی ہوئی ہے, ایران سے بھی آپ کی بات چیت کھلی ہے اور سعودی عرب سے بھی کھلی ہے. تو یہ ہر طرف چوک میں جیسے بندہ ہوتا ہے نا, ہر سڑک اس کے وہاں پر گھر میں آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی داد دینی چاہیے اور جو خارجہ امور کے لوگ ہیں ان کو داد دیں. جن لوگوں نے یہ کام کیا, آپ کو پتہ ہے اس میں ملٹری ڈپلومیسی بھی ہے, تو فیلڈ مارشل صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, وزیر اعظم کو جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی نیگیٹیوٹی کی بات ہے نہیں, سب پازیٹیوٹی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ انڈر ڈیوریس ہے یا کسی نے ڈکٹیٹ کرایا ہے, تو وہ پتہ چل جائے گا. ڈکٹیٹ بھی اگر کرایا ہو تو بعض اوقات ڈکٹیشن لیتے وقت بھی آپ اپنا مرضی کا ڈکٹیشن لے لیتے ہیں جس میں آپ کو بھی فائدہ ہو, اور بعد میں آپ نہ بھی کر سکتے ہیں جس چیز میں نہ کرنی ہو. تو میرا اپنا خیال ہے وہ جو دباؤ تھا نا پاکستان کے اوپر, سعودی عرب کے اوپر, کہ جو ہے نا ابراہم اکارڈز کو آپ مانیں گے تو پھر آگے چلیں گے, تو یہ اس کے لیے ایک انہوں نے اپنا حصار بنا لیا. ترکی, پاکستان اور سعودی عرب کی بڑی یونیک اپنی پیکولیرٹیز ہیں, اپنی اپنی اسٹرینتھس ہیں. پاکستان ساری دنیا جانتی ہے کہ افواج پاکستان مانی فوج ہیں, خاص کر ہماری ایئر فورس, باقی بھی. اور ترکی بہت ہی ایڈوانسڈ ہے ٹیکنالوجیز میں, ڈرون سب سے اچھے بناتے ہیں, بڑے ان کے ہم بھی بناتے ہیں وہ بھی. پھر سعودی عرب کے پاس وسائل بہت ہیں. پھر اگر آپ لوکیشن دیکھیں ان تینوں ملکوں کی تو آپ سمجھیں کہ پورا یہ جو ایریا ہے ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا یہ کور ہو جاتا ہے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ عرب دنیا کے درمیان اور ایران کے درمیان پھر پاکستان ایک پل بن جائے گا. اور جو ایک درینہ ایک چپکلش تھی ترکی اور عربوں کی, اس کے درمیان پھر پل پاکستان بن جائے گا, اور امریکہ اور اس کے درمیان. تو اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ چائنا نظر نہیں آ رہا, لیکن اس سارے معاملات میں چائنا کی آشیرواد موجود ہے. تو اس خطے کے لیے, پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری ون ون سچویشن ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. جو لوگ کہتے ہیں ڈکٹیشن ہے, ڈکٹیشن ہوئی بھی اگر مثال کے طور پہ, تو ہمیں پتہ ہے کہ ریڈ لائن کہاں پہ لگانی ہے. بالکل بالکل. اچھا سر, اس معاہدے کے جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن بہت سارے پاکستان میں نا چہم گوئیاں اور اس طرح کی چیزیں کچھ لوگوں کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. کچھ لوگ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کے خلاف ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف ہے. اصل میں یہ معاہدہ کس کے خلاف ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اگلے دن جب یہ معاہدہ ہوا تو صرف 2 دن کے بعد ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں نقوی صاحب وہ ایران میں تھے، اور ایران سے شروع میں کوئی تھوڑی سی ایسی آوازیں آئیں کہ جیسے وہ خوش نہ ہو، لیکن جو ہی ان کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے سارا کلیئر کر دیا اور یہ کہہ بھی دیا ہے برملا ترکیہ نے بھی اور پاکستان نے بھی کہ یہ ایران کے خلاف نہیں ہے۔ ایران نے خود بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ زیادہ لوگوں کو تشویش اس لیے کہ امریکہ نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ نے اس لیے خیر مقدم کیا ہے کہ اس کے اوپر بہت بوجھ ہے، یہ تمام جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں اس کے اندر اس کے بیسز ہیں، تو اگر کوئی اس بوجھ کو بانٹنے کے لیے آ گیا ہے، ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو انہوں نے تو خوش ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ میں ضرور کلیئر کر دوں، کچھ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے ابھی جا رہا ہے، کہیں نہیں جا رہا امریکہ، گلف میں موجود رہے گا جب تک وہ اپنا اسرائیل وہاں موجود ہے وہ کیوں جائیں گے۔ البتہ وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ کوئی ان کی معاونت کے لیے آ گئے، ان کے یہ سمجھ ہے، جبکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ ایسے لوگ ادھر آ گئے ہیں کہ وہ ان ملکوں کو ہمارے خلاف بھڑکائیں گے نہیں، بلکہ ہماری آپس میں جو ہے نا جوڑنے کی کوشش کریں گے، تو اس لحاظ سے ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایران کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھا یہ کس کے خلاف ہے، یہ بیسیکلی اپنے دفاع کے لیے ہے، اور اگر آپ یہ پوچھیں کس کے خلاف ہے تو آپ بس یہ اندازہ لگا لیں کہ کون سے 2 ملکوں نے اس کے خلاف بیان دیے ہیں اور بڑے پریشان ہیں، تو جو پریشان ہے نا یہ انہی کے خلاف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، اس تمام پیکٹ کا ہم نے پہلے بھی جس طرح امریکہ اور ایران کا پیکٹ کروایا جو اسلام آباد کے حوالے سے جس کا نام بھی دیا گیا، تو پاکستان نے اتنے بڑے بڑے کردار ادا کیے، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی تو بالکل نہیں کم ہوئی، مہنگائی کے حوالے سے تو کچھ نہیں ہوا، انٹرنیشنلی ہم جتنی مرضی فتح حاصل کر لیں، یہ پاکستانی لوگوں کا کنسرن ہے، لیکن اس فتح کے ساتھ اگر ہمیں پیٹرول 350 روپے ملے گا، ہماری دالیں مہنگی ہوں گی، ہم کھانے کے لیے 2 ٹائم کا کھانا اپنا نہیں پورا کر سکتے، ہم اپنی بائکوں میں یا گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس اتنی بڑی کامیابی کا؟ ہمارا تو جو عام لے مین ہے اس کا تو جو تعلق ہے وہ تو روزانہ روٹی پانی کپڑا مکان ان سے ہے۔ یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں بات یہ کہ پوری بساط اگر دیکھی جائے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ان کا تعلق ہمارے بیرونی معاملات سے بھی ہے۔ بیرونی طاقتیں آپ کو ایکسپلائٹ تب کرتی ہیں جب آپ میں اندرونی کوئی کمزوریاں ہوں، تو ہمیں کون سی کمزوریاں دور کرنی ہیں؟ میرے اپنے خیال میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے کسی ملک میں جو اس کو اسٹیبلٹی دیتی ہے وہ ہے انصاف، سیاسی انصاف، معاشرتی انصاف، معاشی انصاف۔ جب لوگوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوتی ہے۔ یہ ہم اگر کوشش کریں نا کہ انصاف کے بغیر ہم لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے دل میں ایک کڑواہٹ ہوتی ہے نا جب انصاف نہ ہو رہا ہو، تو وہ کڑواہٹ جب ختم ہوتی ہے تو لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے۔ جب لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اکانومی ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارا کوئی چیز سستی نہیں ہوئی، کچھ نہیں، جب اکانومی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر آپ بیرونی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر وہ آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، تو وہ جو آپ کی خارجہ پالیسی وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تو خارجہ پالیسی آزاد ہونے کے بعد پھر آپ اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر سکتے ہیں، سب کچھ آنا جانا۔ جیسے بھی ہم یہ پوچھتے ہیں نا کہ ایران سے ہم نہ تیل لے رہے ہیں نہ گیس لے رہے ہیں، ہم نے اتنا کام بھی کیا ہے، افغانستان کے ساتھ آپ نے لڑائی مول لی ہوئی ہے، اب سینٹرل ایشیا میں آپ جا نہیں سکتے، تو ابھی آپ پورا سیکوینس سن لیں۔ سب سے پہلے انصاف، اس کے بعد لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا، اس کے بعد اکانومی ٹھیک ہوگی، اس کے بعد آپ کی خارجہ پالیسی آزاد ہوگی۔ جب خارجہ پالیسی آزاد ہوگی تو آپ کے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں گے، آپ کے ایران سے تعلقات ٹھیک ہوں گے، آپ کا آنا جانا ٹھیک ہو جائے گا، یہ جو مہنگائی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سب ٹھیک ہوگا۔ تو اگر کوئی سن رہا ہے میری بات تو وہ سن لے، یہ ہے سیڑھیاں چڑھنے کا طریقہ۔ سر خارجہ پالیسی کی جس طرح آپ نے بات کی، خارجہ پالیسی کا ڈائریکٹ تعلق اسی سے ہے کہ جو پاکستان نے میڈیشنز کے کردار ادا کیا ابھی ریسنٹلی، اسی سے ہے نا، تو لیکن نچلی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جو ایک خارجہ پالیسی جس کو آپ گن رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے یہ کیا؟ خارجہ پالیسی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں، یہ ایک ایلیمنٹ ہے خارجہ پالیسی کا، یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ ہم معاہدے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو سیکوینس ہے چیزیں ٹھیک کرنے کا وہ یہی ہے۔ آج بھی بیرونی معاملات ایسے ہوں گے
کہ آپ کو آج بھی ایران سے تیل نہیں لینے دیں گے، ایران سے گیس نہیں لینے دیں گے، افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہونے دیں گے، آپ باقی بھی اور معاملات ہیں آپ کے، تو وہ ایکسپلائٹ کریں گے. وہ ایکسپلائٹ اس لیے کریں گے کہ آپ کی اکانومی ویک ہے، آپ کو ضرورت ہے. اکانومی اس لیے ویک ہے کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہے، لا اینڈ آرڈر اس لیے خراب ہے کہ انصاف نہیں ہے. تو یہ میں بار بار جو سائیکل آپ کو بتا رہا ہوں، شروع انصاف سے کرنا پڑے گا. جس دن انصاف شروع ہو جائے گا پھر یہ سب سر چیزیں. انصاف کی آپ نے بات کی، انصاف کی تحریک آج سے کوئی 20-25 سال پہلے چلی اور اس کو خان صاحب نے لیڈ کیا، ہم نے دیکھا. لیکن ایک چیز رک جائیں، جی سر، تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں کہ جو پارٹی کا نام ہو وہی. بالکل نہیں ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس انصاف سے یہ انصاف اخذ کیا کہ ایک ہمارے جسے کہیں گے قومی لیڈر کہہ لیں، ہیرو کہہ لیں، انہوں نے ایک جو ورلڈ کپ میں فتح حاصل کروائی، اس میں ان کے جو کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے. لیکن اس شخص نے بھی انصاف کے لیے ایک جدوجہد شروع کی، لیکن ان کا جب اپنا دور ہے اس میں کیا کیا نہیں ہوا. بہت ساری چیزیں ہوئی، لا اینڈ آرڈر، وہ تمام چیزیں، مطلب کوئی نئی چیز نہیں ملی ہمیں اس دور میں بھی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی بیٹھتا ہوں بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نیشنل ریکنسیلیشن، کہ ایک اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ورنہ تو یہ سائیکل چلتا رہے گا. اب آپ نے دیکھا کہ کتنی ناانصافی ہوئی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ. میں بالکل کھل کے کہوں گا کیا کچھ کسی نے نہیں کیا. اب اگر وہ ان کے دل میں یہ کڑواہٹ موجود رہے اور جب بھی ان کو موقع ملے وہ یہی شروع کر دیں ان کے ساتھ، پھر تو یہ سائیکل چلتا رہے. ان کے ساتھ آپ نے کہا ناانصافی ہوئی، لیکن انہوں نے بھی تو اپنے دور میں ناانصافی کی. مان رہا ہوں نا اسی کر انہوں نے بھی کی، پھر ادھر جواب میں آئی، پھر اگر وہ جواب میں کرے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں. لیکن جمہوریت میں دیکھنا چاہیے کہ جب تک سارے انسٹیٹیوشن سٹرونگ نہ ہوں، آپ کی جوڈیشری بہت سٹرونگ ہونی چاہیے جس میں کوئی حکومت کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. ابھی تو بے شمار انٹرفیرنس ہے. آپ سمجھیں کہ وہ بالکل آزاد نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی جوڈیشری آزاد ہے، میں بالکل نہیں مانتا. پولیس بالکل آزاد نہیں اپنے کام میں، وہ پہلے بھی نہیں ہوتی. سر جوڈیشری کی آپ نے بات کی، کل ہمیں پتہ لگا جب عمران خان سے پہلے بات ہوئی اس کیس کے حوالے سے، وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ بہنوں سے مل سکتے اور نہیں مل سکتے، لیکن پھر 1.5 گھنٹے کا وقفہ آیا اور اس سے بعد پتہ لگا کہ عمران خان کو پیمز میں شفٹ کیا جا رہا ہے. اور اس بات کو میں ذرا وہ مکمل کر لوں تو وہ جو نیشنل ڈائلاگ، نیشنل ریکنسیلیشن، ٹروتھ کمیشن، یہ جب بن جائیں اور لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، کیونکہ یہاں دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں، بالکل کون کس سے معافی مانگے، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ایز اے ہول ہم کچھ نہ کہیں، ان کی جو خرابیاں ہیں ان کی بات کریں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے جوڈیشری ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. تو ان سب میں خرابیاں ہیں، بالکل، لیکن ان سب میں اچھائیاں بھی ہیں. اور یہ آپ یاد رکھیں ایک بات، یہ بہت ضروری جو بات میں، افواج پاکستان کے بغیر اس ملک کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ جو ان کی پالیسی پر جب بات کریں تو اس لائن کو دھیان میں رکھیں کہ آپ پوری انسٹیٹیوشن کو اگر ملائن کریں گے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے پاؤں کاٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. آپ کہیں کہ جی آپ کی یہ پالیسی غلط ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ پہلے بھی کرتے رہیں، آئندہ یہ نہ کریں، اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں، اپنے حدود سے باہر نہ نکلیں. یہ بالکل ساری صحیح باتیں، لیکن اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ وہ ایک پروفیشنل فورسز ہیں، وہ جب بھی آپ کے اوپر ٹائم آتا ہے وہ کس طریقے سے کرتی ہیں. ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے یہ دہشت گردی قابو نہیں ہو رہی، یہ ڈیلے ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اپنا چینج کریں. یہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی ایز اے انسٹیٹیوشن ملائن نہ کیا جائے افواج پاکستان کو. یہ گالی گلوچ اور یہ برا بھلا جو ہے نا، اس سے کنارہ کشی کریں. وہ ایک حقیقت ہے، ان کے بغیر پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو وہ قائم رہ نہیں سکتی. اس لیے ان کو درست بھی کرنا ہے، لیکن ان کو ساتھ بھی رکھنا ہے. بالکل بالکل. یہ ایک واحد اکائی ہے جسے کہیں کہ وفاق کی، جو سب کو جوڑے ہوئے ہے. ورنہ یہاں پر اتنی قوم پرست جماعتیں ہیں، اتنے مختلف جسے کہیں گے پاکستان
پاکستان کے تو ہر 2-4 کلومیٹر 10 کلومیٹر بعد کوئی نئی چیز شروع ہو جاتی ہے جی، اس میں لوگ اپنے آپ کو ایک الگ بتانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، تو جو ایک اکائی ہے اس کو اگر اس کو نقصان پہنچے گا تو وہ پورے ملک کے لیے نقصان ہوگا، اور وہی شاید نعیم لودھی صاحب بھی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا سر، اس کے علاوہ جو عمران خان کو کل الشفا ہاسپٹل میں ان کے علاج کے لیے بڑی جسے کہیں گے پازیٹیو خبر ہے اور بڑی پازیٹیو چیز ہے، انسان کوئی بھی انسان ہے، وہ چاہے سیاستدان ہو کوئی بھی ہو، لیکن اس کا حق ہے کہ وہ اس کو علاج اور اس کے لیے اس کی جو بھی ضروریات ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو اس کو جوڑ رہے ہیں کہ ایک لوپ چلتی ہے اس ملک میں، سب سے پہلے کوئی بھی سیاستدان اقتدار میں آتا ہے، پھر وہ بیمار ہوتا ہے، پھر وہ ہاسپٹل میں آتا ہے، پھر وہاں سے باہر جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ اقتدار میں آتا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لوپ کو میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ میری سمجھ کے مطابق عمران خان از ڈیفرنٹ۔ عمران خان نے اگر باہر جانا ہوتا وہ بہت پہلے جا سکتا تھا، عمران خان نے اگر کوئی ڈیل کرنی ہوتی وہ بہت پہلے کر سکتا تھا۔ عمران خان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، مقدمے جتنا بنتا ہے وہ بنائے جائیں، ٹھیک ہے، اگر کسی نے سزا دی ہے تو اپیل کرنے کی اجازت دی جائے، وہ کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا جیسے بھی ہے۔ یہ جو ابھی چیز پیش آئی، ایک تو یہ خوش آئندہ ہے، پازیٹیو ہے، ہمیں ویلکم کرنی چاہیے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو انڈر پریشر لانے کے لیے کہ وہ ذرا نی نا نو کر رہے ہیں 28ویں ترمیم پر ادھر ادھر، تو ان کو کہیں کہ ارے بھائی آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اسی تنخواہ پہ نوکری کرنی ہے یا نوکری نہیں کرنی ہے، مالک بننے کے چکر میں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ بھی پولیٹیکل سٹینڈنگ تو ان کی ہے، ان کو ان کی بات تو سننی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، اگر یہ ہے تو یہ تو ٹیمپریری ہوگا، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ یا وہ مان جائیں گے یا نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے تو اگلا سٹیپ ہو جائے گا، وہ اس سے بھی اچھا شاید نہ ہو۔ اگر مان جائیں گے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہ شاید اچھا نہ ہو۔ ہاں جی، مان جائیں گے تو پھر یہ واپس پی ٹی آئی ادھر ہی رہے گی اور یہ ساتھ ہی ملے رہیں گے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ راستہ درست نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ بہت بڑی اکثریت ہے قوم کی، تو اتنے لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے آپ آگے نہیں چل سکتے۔ اور میں بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ کوئی نظام سونے کا بھی بنا دیں، بہت خوبصورت بھی کر دیں، اگر لوگوں کی حمایت نہیں ہے تو جو ہی آپ نکلیں گے وہ پھر دھڑام سے گر جائے گا۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں بنا رہا، بڑے اچھے نظام بنائے تھے ایوب خان نے بھی اور ضیاء الحق نے بھی اور جنرل مشرف نے بہت اچھا کیا، بھٹو صاحب نے بھی، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو پھر نظام گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو ایسی ایک حکومت کی ضرورت ہے جس کو عوام کی تائید حاصل ہو، اس کو ساتھ ملا کر آپ کوئی کام کریں تو کام دیر پا ہوگا اور چلے گا۔ اگر یہ سوچ ہے جو میں نے بعد میں کہی ہے، پھر تو یہ لمبا چلے گا، اور پھر تو کہیں کچھ مہینوں کے بعد نئے الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ صوبوں کا مسئلہ اور یہ سارے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے 28ویں تو پھر یہ ٹیمپریری ہوگا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اچھا ہو وہ ہو، اور اچھا میری نظر میں یہ ہے کہ آپ ایسی حکومت لے کر آئیں جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں اور ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، آگے نہیں پیچھے۔ بالکل۔ اچھا سر، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ ہم پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور جو چیزیں آپ بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے ان کو چلو یہاں علاج اور وہ تمام چیزیں، لیکن جب نواز شریف جیل میں تھے تو عمران خان باہر کے ملکوں میں جلسے اور جلوسوں میں کہتے تھے کہ میں اسی اتار دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، لیکن آج ان کو خود بھی علاج کی ضرورت پیش آئی ہے۔ تو اب اس علاج کو جس طرح میں نے پہلے بھی سوال کیا تو لوگ تو ڈیل سمجھ رہے ہیں، تو یہ ڈیل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کیا کوئی ڈیل، یہ والی ڈیل ہے، یہ ڈیل کی بات ہے، یا یہ کچھ اور ہے، یا یہ جسے کہیں کہ اب نئی گورنمنٹ کا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ اس کی دو وجوہات جو یا تو دل میں ذہن میں چینج آیا ہے، اور یا پھر یہ ایک ٹیمپریری پریشر ٹیکٹکس ہے، تو وہ تو 2 ہفتے میں 1 مہینے میں پتہ چل جائے گا جو بھی ہے۔ دیکھیں فرق یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی جیل میں رہے، یہ بھی جیل میں رہے، وہ کتنے دن جیل میں رہے اور کتنے دن ہسپتال رہے، یہ ذرا پتہ لگا لیں، یہ فرق ہے۔ ہاں، یہ مطلب آپ زرداری صاحب کا بھی پتہ لگا لیں، آپ نواز شریف صاحب کا بھی پتہ لگا لیں۔ جس طریقے سے وہ باہر بھیجے گئے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے، وہ مطلب روز روشن کی طرح یہاں ہے، کسی کو اس میں شک نہیں ہے، ان کے اپنے لوگوں نے مان لیا ہے کہ ہم کیسے گئے تھے اور کیسے آئے۔ اور پھر یہ ہے کہ
جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے کی بات ہے، وہ بہت یہ لگتا ہے نا تہمت عمران خان پر کہ انہوں نے بہت برا کہا، تو آپ پرانے ویڈیوز دیکھ لیں کہ کس نے کتنا برا کہا. بہت تو برا کہنے والے جنہوں نے جتنا برا کہا آج اتنی اونچی نشست پر ہے. تو یہ ساری باتیں، اس لیے میں یہ نہیں مانتا، کم از کم میں یہ نہیں مانتا کہ آپ اگر یہ کہیں کہ یہ سارا ایک جیسا معاملہ ہے، فرق ہے. بالکل سر، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو شاید ایک بات یہ بھی کہی کہ اس لیے تھوڑا سا دکھایا گیا ہو، جو پہلی بات آپ نے کہی کہ جو صوبے بنانا چاہ رہی ہو گورنمنٹ اور 28ویں آئینی ترمیم جو لانا چاہ رہی ہو، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، پاسبلٹی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ 28ویں ترمیم پر عمران خان کہتا ہے میں نہیں مانتا، یا وہ صوبوں پہ نہیں مانتا، اور یہ زرداری تو آلریڈی نہیں مان رہا، تو پھر کیا بنے گا اس ملک میں؟ یہ تو ایک مفروضے کی بات ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ جو صوبے بنانے کا طریقہ ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کو ہر صوبے کی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت چاہیے اپنے آپ کو توڑنے کے لیے، چھوٹے صوبے بنانے کے لیے. تو عمران خان اس وقت تو جو پوزیشن ہے وہ مانے یا اس کے ماننے یا نہ ماننے کا سوال نہیں پیدا ہوتا نا. بعد کی جو بات ہے اس کو اپنی ان کو ملتی ہے 2/3 اکثریت، نہیں ملتی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس لیے یہ تو ایک مفروضے والی بات ہے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا اپنا تجزیہ ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں. جب میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی ریزسٹنس ہے صوبوں کے لیے، لیکن جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے لیے ریزسٹنس نہیں ہے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا جو بھی لوگ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں ریزسٹنس نہیں ہے وہ کام تو پہلے کر لیں. اسٹرانگ رسپانسبل لوکل گورنمنٹس بنا لیں اور یہ منوا لیں سب صوبوں کو کہ جیسے نیشنل فائنینس ایوارڈ بنایا گیا ہے اسی کے پروونشل فائنینس ایوارڈ بنائیں ہر لوکل گورنمنٹ کے لیے آبادی کے مطابق، اور انشور کریں کہ ان کو ان کا پیسہ وہاں تک پہنچے. اگر یہ پہلے حلے میں یہ کر لیں، اس سے یہ ہوگا کہ یہ خود بخود صوبے کمزور ہو جائیں گے. ان کی طاقت یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز جمع کی ہوئی اپنے پاس، جب وہ جائے گی کمزور ہو جائیں گے. اس کے بعد اب دوسرے سٹیپ میں کچھ کر لیں، پھر تیسرے سٹیپ میں کچھ کر لیں. اگر آپ نے سب کچھ اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو شاید ذرا مشکلات ہوں گی. سر اگر وہ اس پہ ہی نہ مانے جو پہلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صوبائی جو الیکشنز دوسرے آپ کہہ رہے ہیں، اگر وہ اسی پہ نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بات نہ مانے، ٹھیک ہے نا. وہ جہاں تو زندگی موت کا سوال آئے گا وہاں تو وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور صوبوں کا بانٹنا 2 پارٹیوں کے لیے زندگی موت کا سوال ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن اس کا تھریٹ دے کر آپ لوکل گورنمنٹ والی بات منوا سکتے ہیں. NFC منوائیں، پروونشل فائنینس ایوارڈ منوائیں، اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس منوائیں، اور ایک دفعہ آپ صرف یہ کر لیں تو آدھا کام تو آپ کا ہو جائے گا. آدھا کام آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن میں ایک بات ایڈ کر دوں، یہ کام کرے کون، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب ایک ایسی حکومت یہ کام کر رہی ہو جس کو مینڈیٹ نہیں ہے، تو پھر یہ کام اگر آپ کریں گے بھی تو بعد میں یہ پھر مسمار ہو جائے گا. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ پہلے آپ پہلا کام جو ہے وہ کریں، پہلے آپ ایسی حکومتیں لے کر آئیں جن کو کہ عوام کی تائید حاصل ہو، اس کے بعد جو کرنا ہے. تو الیکشن تو ابھی 2 سال پڑے ہیں، تو تبھی ہوں گے الیکشن، تو وہ تو کچھ تب تک کیا کریں؟ جب 1500 چیزیں اور ہو سکتی ہیں تو کوئی ایک یہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں نا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ 2029 سے پہلے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، پاکستان کے پاس بجٹ نہیں ہے نا، پیسے نہیں ہے. تو خود ہی اگر انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا کہ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے تو 2 سال آپ نے کولیپس سسٹم کے ساتھ چلنا ہے یا سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. تو سسٹم کو اگر الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں تو پھر وہ منسٹر صاحب بھی تو نہیں رہیں گے نا. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. نہیں، پھر آپ تھوڑا سا بتائیں نا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. دیکھیں، کوئی ایک بندہ جو منسٹر ہے اقتدار میں، وہ کوئی ایسا کام کیوں کرے گا جس سے اسے پتہ ہے کہ ہم خود ہی نہیں رہیں گے اس نظام میں؟ بس یہ تو پھر یہ تو پھر نہ ہونے والی بات ہے نا. نہ ہونے والی بات نہیں ہے. انہوں نے دیکھا نا، جب آپ اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے 2-3 راستے آپ کے سامنے ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس راستے پہ جتنا آگے چلتے جائیں کتنا فائدہ یا نقصان ہے. اور پاکستان کا نقصان یا فائدہ آپ کے ذہن میں ہے یا اپنا فائدہ نقصان آپ کے ذہن میں ہے؟ پاکستان کا فائدہ میری نظر میں اس چیز میں ہے
کہ آپ فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یا تو نیشنل گورنمنٹ بنا لیں. نیشنل گورنمنٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی وہ ہوگی؟ نیشنل گورنمنٹ تو انٹرم سیٹ اپ ہوگا, تمام پارٹیوں کے اچھے لوگوں کو لایا جا سکتا وہ ہے. تو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک روم میں ساری پارٹیز کے لوگ بیٹھے اور یہ چاہے 100 دن لگے 10 وہ دن. جو نیشنل گورنمنٹ کا میرا تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کرنا شروع کر دے. وہ فی الحال اکانومی کو سنبھالے اور نئے شفاف انتخابات کروانے کے انتظامات کرے نئے الیکشن کمیشن کے تحت. اس کا صرف یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور ایک دفعہ جو ہے نا ایسے فیصلے کرے جس سے اکانومی تھوڑی سی سیٹل ہو جائے. اکانومی سیٹل تو تبھی ہوگی جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا, جب لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا اور جب انصاف ہوگا اور آپ کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی, تب یہ سارے معاملے ہوں گے. اینی وے, تو اصل جو اس کا حل ہے وہ تو یہی ہے, کیونکہ پاکستان دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی چائنا بھی تو ہے, وہاں کوئی جمہوریت نہیں, حالانکہ ان کی اپنی جمہوریت ہے, فلانے ملک ہے وہاں بادشاہت ہے. پاکستان میں آپ نے جمہوریت کا ذائقہ چکھا دیا ہے, یہ جن واپس بوتل میں نہیں جا سکتا. پاکستان کو اب چائنا کی طرح نہیں بنا سکتے, پاکستان کو اب سعودی عرب کی طرح نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کو ابھی یوتھ بھی بڑا اویئر ہے, اور ارد گرد خطوں میں جو یوتھ کی موومنٹ چل رہی ہیں, ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے جلد از جلد آپ نئے الیکشن کمیشن کا اعلان کریں, نئے انتخابات کا اعلان کریں, جو جس کو لوگ چنتے ہیں اس کو لے کر آئیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر ریفرینڈم کے ذریعے آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں صوبے شبے, وہ کر لیں, وہ الگ بات ہے, لیکن بعد میں انڈورس کرنا ضروری ہے کہ پراپر لیجیٹیمیٹ حکومت اس کو انڈورس کرے. لیکن یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہیں وہ ساتھ ہی ہونے چاہیے پروونشل, اور انتخابات کو مکمل نہ سمجھا جائے جب تک کہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات نہ ہو جائیں. بالکل بالکل. اچھا سر, ایک لاسٹ میں یہی چاہوں گا کہ آپ سے پوچھنا کہ ناظرین جو ہمارے ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب اگلے 2-4 سال میں پاکستان کہاں ہوگا؟ بڑی گھٹن کا ٹائم گزار رہی ہے پاکستانی عوام, پاکستانی لوگ. تو یہ اگلے 5 سال 2 سال 4 سال میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو چیزیں ہوگی, کوئی امید آپ دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے اچیو کیا ایک ملٹری سٹیٹس اور ایک پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی کا سٹیٹس, یہ 2 بڑی اہم کامیابیاں ہیں. لیکن یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ضروری نہیں کہ وہ لوگ باقی کام بھی کر سکیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ جی میں کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہوں تو مجھے فٹ بال بھی کھلائیں. فٹ بال کی ٹیم الگ ہوتی ہے, کرکٹ کی ٹیم الگ ہوتی ہے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس بڑے ذہن کے ساتھ, جس بڑے دل کے ساتھ, جس آپ نے اپنی نالج استعمال کر کے باہر کے ملکوں کو کنونس کر کے آپ نے اگریمنٹس کروائے ہیں, اسی جذبے کے تحت آپ اندر جس کے ابھی اشارے نظر آ رہے ہیں, اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. جو آپ کا بلوچستان کا مسئلہ ہے, جو کشمیر کا مسئلہ ہے, گلگت بلتستان کا, عمران خان کا, پی ٹی آئی کا, کے پی کا, یہ سارے مسئلے حل کریں. افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, اور پھر آپ ایسی حکومت کا انتظام کریں جو کہ لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. اور پاکستان میں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فیلڈ مارشل صاحب دلیر بھی ہیں, فیلڈ مارشل صاحب میں کوئی کرپشن کا معاملہ بھی نہیں ہے, ذہین بھی ہیں. بس صرف یہ ہے کہ اللہ کرے کہ کسی طریقے سے ان کے ذہن میں ضرور ہوگی یہ بات جو میں بات کر رہا ہوں, کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو ان چیزوں کا نہ پتہ ہو. اگر ان کو صرف اس چیز کا پتہ چل جائے, اور وہ ہسٹری سے دیکھ لیں, میری بات نہ مانیں, تاریخ میں دیکھ لیں کہ جب بھی آپ نے اچھے سے اچھا سسٹم بنایا ہے, اگر عوام کی پذیرائی نہیں ہے تو وہ کولیپس کر گیا. تو اب عوام کی پذیرائی پہلے حاصل کریں, سسٹم بعد میں چینج کریں. بالکل. جی تو ناظرین, بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے نعیم لودھی صاحب نے کہ پہلے سسٹم کو بعد میں چینج کریں, لیکن پہلے عوام کو خوش کریں, عوام کی امنگوں کے مطابق جو عوام چاہتی ہے اس طرح کی چیزیں ہوں. اور اس کے اشارے ہیں, اس کے اشارے ہیں. اس کے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے پازیٹیو اشارے بھی ہیں, جس طرح خوشخبری بھی جن نعیم لودھی صاحب ہمیں سنا رہے ہیں. تو فی الحال کے لیے ناظرین معمر قذافی کو اور نعیم لودھی صاحب کو اجازت دیجیے. نیا دور سے خدا حافظ.